سفر المظفر کے معاملے میں ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، جنات کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، برکت والا نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیا کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال یا کوئی گھڑیاں وہ نحوست والی ہوتی ہیں؟ کیا اسلام ایسا ذہن رکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارے مذہب نے ہمیں کوئی ایسی چیز تعلیم کی ہے کہ ہم کسی وقت کو، کسی زمانے کو منحوس سمجھیں، برا سمجھیں یا اس کو گھٹیا سمجھیں؟ یہ چیز ذہن میں رہے کہ جب ایک سال گزرتا ہے تو ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں کا دورانیہ مکمل ہوتا ہے تو ایک سال بیت جاتا ہے۔ یہ جو 12 مہینے ہیں ان کی 12 تعداد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب 12 مہینے گزر جائیں گے تو ایک سال مکمل ہوگا۔ ان 12 مہینوں میں ارشاد خداوندی ہے فیہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا، جنگ، قتل و غارت یہ منع ہے۔ تو اسلامی سال میں جب آغاز محرم سے ہوتا ہے تو دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے، محرم کے بعد دوسرا مہینہ سفر کا۔ سفر کے مہینے کا جس وقت نام رکھا گیا تو موسم خزاں تھا، پت جھڑ کا موسم تھا، تو اس موسم میں پتے پیلے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں اور شاخوں سے گر جاتے ہیں۔ اس مہینے کا نام اس موسم میں رکھا گیا تو سفر کا ایک معنی زرد اور پیلا ہونا بھی ہے، اس وجہ سے بھی اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ پھر عرب کے لوگوں میں ایک یہ چیز کئی صدیاں پرانی چلتی آ رہی تھی کہ جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اناج اکٹھا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، دور دراز علاقوں میں چلے جاتے اور وہاں سے اناج اکٹھا کرتے، جو ان کی خوراک تھی، کھجوریں تھیں یا جو تھے یا گندم تھی، جو کچھ بھی وہ کھاتے تھے، دور دراز علاقوں میں نکل جاتے اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے۔ ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ گھروں کے خالی ہونے کی بنیاد پر بھی اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا گیا۔ ان دنوں میں گھر جو ہیں وہ خالی ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جیسے محرم شریف ختم ہوتا تو عرب لوگ چونکہ جنگ کے شہدا تھے، جنگ میں بڑا شوق رکھتے تھے، اچھا ہتھیار رکھنا، اچھا ہتھیار بنانا، اچھا ہتھیار سنبھالنا، اچھی سواری اور اچھی سواری کے لیے کوشش کرنا، یہ ان کی ایک شان تھی۔ تو جیسے محرم شریف ختم ہوتا تو وہ جنگ لڑنے کے لیے جو ہے وہ نکل جاتے گھروں سے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ گھروں کے خالی ہونے کی بنیاد پر بھی اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ اور ایک ان کا نظریہ یہ بھی تھا کہ اس مہینے میں یہ جو اس کا نام سفر رکھا گیا
انسان کا جو پیٹ ہے یہ زیادہ بھوک محسوس کرتا ہے. دیکھیں کیسی کیسی سوچیں ہوتی ہیں انسان کی، اور پھر وہ سوچیں آہستہ آہستہ انسان کا ایمان اور اعتقاد بن جاتی ہیں کہ محرم شریف کے بعد سفر کے مہینے میں انسان کا پیٹ، اس کو خوراک نہیں ملتی، وہ بھوکا ہوتا ہے. بھوک کی وجہ سے اس کے اندر ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا ہوتا ہے. اس کیڑے کو جب خوراک نہیں ملتی تو وہ کیڑا انسان کی آنتوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے. تو جو انسان کی آنتوں کو کھانا شروع کرتا ہے اس وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے. لہذا یہ مہینہ نوست کا مہینہ ہے. نوست کے متعلق یہ تو صرف مہینے کے متعلق چیزیں ہیں نا. انسان اور کئی حوالوں سے نوست کے بارے میں مختلف چیزیں سوچتا رہتا ہے. بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اگر اس کو کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو ذرا جس کو لوگ اچھا نہ سمجھتے ہوں تو عموماً لوگ سفر کا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یار آج صبح صبح نکلا تھا، جانا تھا، لیکن ایک منحوس بندہ مل گیا. میں نے کہا نہیں. صبح صبح دکان کھولی تو جو پہلا گاہک آیا اس نے کہا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار کر لو. تو میں نے کہا بڑا منحوس بندہ متھے لگ گیا، آج میری دکان نہیں چلے گی. بس گھر سے نکلنے لگا تو گھر کی چوکھٹ سے مجھے ٹھڈا لگ گیا، ٹھوکر لگی، میں گرتے گرتے بمشکل بچا. لہذا آج کا دن اور یہ سفر میرے لیے منحوس ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی کئی اس طرح کے شگوفے اپنے ذہنوں میں رکھ لیتے تھے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بیمار کی تیمارداری نہیں کرتے تھے. اس کو بیمار کو بیماری میں خالی چھوڑ دیتے. ان کو عقیدہ یہ تھا کہ جب تم بیمار کے پاس بیٹھو گے تو اس کی بیماری تمہیں چمٹ جائے گی. ہاتھ لگانے سے، پاس بیٹھنے سے، اس کے بستر کے اوپر جانے سے، اس کا برتن پکڑنے سے، اس کا جوتا سیدھا کرنے سے تمہیں بیماری لگ جائے گی. ایک نظریہ یہ تھا. اور ایک ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ جس جگہ پر، جس گھر میں، جس مکان میں یا جس مکان کی چھت پہ الو رہتا ہو وہاں پر بھی نوست ہوتی. تو یہ بڑے عجیب قسم کے عقائد عربوں میں موجود تھے. آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کے سینوں کو صاف فرمایا. حضور نے فرمایا لا ادبا ولا سفر ولا ہام، کہ اے لوگوں چھوت چھات کا مرض کوئی مرض نہیں ہے. بیماروں کے پاس بیٹھا کرو، ان کو دوائی دیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کا جسم دبایا کرو، ان کو حوصلہ دیا کرو، ان کو سہارا دیا کرو. بیماری میں بیمار شخص کو مرنے کے لیے نہ چھوڑ دیا کرو. چھوت چھات کا کوئی مرض نہیں ہے، کسی مریض سے تمہیں مرض نہیں لگے گا. فرمایا اگر ایسا ہوتا تو جس کو پہلے لگا اس کو کہاں سے لگا؟ جو بیمار ہوا ہے اس کو بیماری کہاں سے لگ گئی؟ تو چھوت چھات کا کوئی مرض نہیں ہے. کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے اس کا مرض نہیں لگتا. دوسری چیز ارشاد فرمایا بلا سفرا، جو سفر کا مہینہ ہے نا یہ کوئی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی نوست نہیں، کوئی بلائیں نازل نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی بے برکتی نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہے، کوئی بے سکونی نہیں ہے. بلا سفرا ولا ہاما. فرمایا یہ جو الو کے بارے میں بھی تم سوچتے ہو نا کہ جہاں پہ بیٹھے، جہاں پہ رہے، جہاں پہ اس کا گھر ہو، یا جس گھر کی چھت پہ آ کے بیٹھ جائے وہاں پہ نوست ہوتی ہے، فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے. اسلام کا سب سے بڑا جو احسان ہے نا انسان پر دوستو وہ یہ ہے کہ اسلام نے انسان کے ذہن سے غلط عقیدے، غلط نظریے، غلط سوچیں ان کو کھرچ کے رکھ دیا اور بندے کو یہ چیز سمجھائی کہ اے بندے، کسی الو کی وجہ سے، پرندے کی وجہ سے، کسی جانور کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے تیرے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو بھی مصیبت ملتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی سبب، تمہارے کام کے سبب، تمہارے عمل کے سبب تمہارے اوپر آزمائش آتی ہے. یہ نہیں ہے
کہ تم رات کو اٹھو اور تمہیں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ٹھڈا لگے، کوئی تمہیں پریشانی بنے تو تم کہو کہ نہیں صبح میری ٹھیک نہیں ہو رہی، نہیں، بلکہ میں ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ نے پھر آگے امت کو یہ بات پہنچائی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم کی باتوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آدم کے بیٹے مجھے بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کون سی باتیں جن سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بنی آدم کی کن باتوں سے ناخوش ہے؟ فرمایا سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جو وقت ہے اس کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ فرمایا کہ میں خود زمانہ ہوں، میں زمانے کو پیدا کرتا ہوں، اور دنیا میں جس شخص کا جو نصیب ہے وہ میں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ ہر کسی کا مقدر، ہر کسی کا نصیب، ہر کسی کی قسمت، بیماری، شفا، صحت وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ لوگوں تم زمانے کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی جو منگل کا دن ہے اس دن کام نہیں شروع کرنا چاہیے، ابتدا کسی کام کی نہیں کرنی چاہیے، یا منگل کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے۔ بدھ کے دن کو ہم سدھ کہتے ہیں کہ بدھ ہے تو سدھ ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جمعرات ہے، اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سوموار کو ہم کہتے ہیں یہ پیروں فقیروں کا دہاڑا ہے۔ دہاڑے پیروں فقیروں کے نہیں ہوتے، دن اللہ کے ہیں۔ اللہ نے دنوں کو پیدا کیا ہے۔ پیروں فقیروں کا تو اگر اللہ کسی پیر فقیر کو منگل کو پیدا کر دے تو کیا پیر فقیر اعتراض کرے گا کہ کیوں مجھے پیدا کر رہا ہے؟ یا کسی پیر فقیر میں یہ طاقت ہے کہ اللہ کے فیصلے کو جھٹلا سکے کہ میں اس دن پیدا نہیں ہوں گا؟ ہر دن، ہر گھڑی، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال اللہ کا ہے، ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایسی سوچ رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا کہ فلاں وقت، فلاں دن، فلاں گھڑی، فلاں مہینہ یہ نوست کا مہینہ ہے، یہ جنوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، یہ بلائیں اترنے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں ایسے عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مخصوص مہینوں میں شادیاں نہیں کرتے، کہتے ہیں جی اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی دن ایسا نہیں، کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں شادی سے منع کیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کے دن بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ ہاں، جو شادی کے طریقے ہمارے بن گئے نا، جو شادی کے انداز بن گئے کہ اس دن یہ نہ ہو کہ 10 محرم کا دن ہو اور آپ کی جو بارات ہے وہ بینڈ اور باجوں کے ساتھ چل رہی ہو، تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ کیونکہ وہ دن ہے کہ جس دن نواسہ رسول کی شہادت ہے۔ صرف نکاح کرنا، عقد کرنا یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اس دن خوشی منانا یا کوئی ایسا تاثر دینا کہ جس سے آپ جو ہے نا وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوں، یہ زیادتی ہے۔ ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے۔ صرف نکاح کرنے سے یا صرف عقد کرنے سے یا صرف رخصتی کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ تو کوئی دن بھی ایسا نہیں، جمعے کا دن ہو، منگل کا دن ہو، یا کوئی مہینہ، ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا۔ تو شوال کے مہینے میں عرب نکاح نہیں کرتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو سینہ بسینہ بات تھی۔ میں نے پہلے کہا کہ جو باتیں سینہ بسینہ چلتی ہیں نا، ایک بندے سے سنی، اگلے نے سنا دی، اگلے نے سنا دی، اگلے نے سنا دی، اصل کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ چیز پہلے رسم بنتی ہے، رواج بنتی ہے، روایت بنتی ہے، پھر عقیدہ بن جاتی۔ تو شوال میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا ایسا کیوں ہے، کیوں نہیں کرتے؟ تو سارے لوگ یہ کہتے نہیں جی یہ تو بڑا منحوس مہینہ ہے شوال کا،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ پوچھا گیا کہ ام المومنین کیا بات ایسی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے یہ بات ارشاد فرمایا میرا نکاح بھی حضور سے شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی حضور سے شوال میں ہوئی، تو یہ اس بات کی تردید ہے کہ شوال کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ تو میں نے آج کا یہ مضمون دوستو اس لیے باندھا ہے کہ سنی سنائی جو باتیں ہیں نا، یہ بندے کے ذہن کو بہت خراب کرتی ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ کسی دوست سے ایک واقعہ سنا کہ کوئی مہمان کسی علاقے میں گیا، تو وہ جہاں پہ ٹھہرا بڑی ٹھہرنے کی اچھی جگہ تھی، خوبصورت دارا تھا، مہمان نواز لوگ تھے۔ تو کرنا کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس کو کھانا دیا، کھانا کھانے کے بعد، کھانے کے ساتھ ہی بلکہ انہوں نے اس کی چارپائی کے ساتھ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا ڈنڈا، پنجابی میں اب سہاگا کہہ لیں اس کو، وہ اس کے ساتھ رکھ دیا۔ عجیب حرکت تھی کہ بندہ دیکھے ادھر کھانا ہے، پانی ہے، سالن ہے، اور اتنی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، خوبصورت چارپائی ہے، نوکر چاکر ہیں، پنکھا جھلانے والے ہیں، اور ساتھ ایک جو ہے نا وہ پیچھے سہاگا رکھ دے۔ تو اس بندے نے بڑی اس کو نا عجیب محسوس کیا کہ یار یہ کیا حرکت ہے۔ اگر انہوں نے ادھر سنبھالنا بھی تھا تو میں کھانا کھا کے جب اندر کمرے میں چلا جاتا تو پھر رکھ لیتے، ادھر میرا کھانا اور ادھر یہ سہاگا۔ تو خیر اس نے ان کے کسی نوجوان سے پوچھ ہی لیا کہ میاں یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اب جنہوں نے سہاگا رکھا تھا ان کا لڑکا ان کو کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا، میرے ابا جی تمہیں بتا سکتے ہیں۔ ابا جی آ گئے تو ابا جی نے صرف اتنا اضافہ کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، سہاگا نہیں رکھتے تھے، پہلے ہم یہاں پہ اس سے چھوٹا چارپائی کی بائی جو ہے وہ کر لیں، ہی یا سیرو وہ رکھتے تھے، یا منگلی رکھتے تھے جس کے ساتھ وہ قلعہ ٹھوکتے ہیں وہ رکھتے تھے۔ اچھا وہ کیوں رکھتے تھے؟ اس نے کہا بس اتنا مجھے بھی نہیں پتا، میرے بزرگ بتا سکتے ہیں۔ دادا جی بچے کے بزرگ آ گئے، ان سے پوچھا گیا کہ ایسا، میں زیادہ تفصیل تو نہیں جانتا لیکن ہم تو عزت کے لیے یہ کرتے ہیں، ہمارے جو پہلے بزرگ تھے وہ سوٹی رکھتے تھے، سوٹی۔ تو دوستان گرامی بات پھر لوگوں سے پوچھی گئی، بات چلتی رہی، چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی کہ جو پہلے بزرگ تھے وہ مہمان کو جب کھانا دیتے تھے تو کھانے کے لیے، کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنے کے لیے وہ خلال کے لیے 2-3 تنکے یا ایک آدھا تنکا رکھتے تھے۔ اب عزت بڑھتی بڑھتی تنکے سے مسواک پہ آئی، مسواک پہ سوٹی پہ آئی، سوٹی سے سیرو پہ گئی، سیرو سے منگلی پہ گئی، منگلی سے بات سہاگے تک پہنچ گئی۔ ہمارے ہاں 90+ رسم و رواج مذہبی طور پر ایسے شدت اختیار کر گئے ہیں کہ جن کی حقیقت یا اصلیت کے ساتھ ان کی کوئی جڑ ہی نہیں ملتی، کوئی اصل ہی نہیں ملتی۔ جس سے پوچھیں وہ کہتا ہم نے سنا اسی طرح ہے، ہم نے دیکھا اسی طرح ہے، پہلے ہوتا اسی طرح ہے۔ کیا پہلے لوگ جھوٹے تھے؟ کیا پہلے لوگ غلط تھے؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا اضافہ، تھوڑا تھوڑا اضافہ۔ پھر سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ان چیزوں کو دین کا نام دے دیا گیا۔ ایک ہے آپ کہیں کہ جی یہ رسم ہے ہماری، رسم ہر گاؤں کی دوسرے گاؤں سے مختلف ہو سکتی ہے، ایک برادری کی دوسری برادری سے مختلف ہو سکتی ہے، ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے مختلف ہو سکتی ہے، ایک ذات کی دوسری ذات سے مختلف ہو سکتی، یہ بات تو مان لی رسم ہو۔ مصیبت یہ ہے اور ظلم یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہم اضافہ کرتے ہیں نا اس کو نام اسلام کا دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ قرآن و حدیث ہے، یہ فقہ ہے۔ نہیں، ہمارے صوبہ سرحد میں ایک جگہ ہے جہاں پہ اسی سفر کی جو آخری بدھ ہے نا، آخری بدھ کو لوگ چوری بنا کے تقسیم کرتے ہیں، چوری بنا کے۔ رات کی روٹی صبح اس کے ٹکڑے کرتے ہیں اور اس کو چینی میں شہد میں صحیح مکس کر کے وہ چوری تقسیم کرتے ہیں۔ اب سرحد والوں سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ
ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اس سفر کے مہینے کا آخری بدھ ہے اور یہ بیماریوں کا مہینہ ہے، یہ رخصت ہو رہا ہے. ہم اس کی خوشی مناتے ہیں کہ یہ آفتوں بلاؤں والا مہینہ رخصت ہو گیا. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس بدھ کو چوری بناتے ہیں. جبکہ اگر تاریخی روایات دیکھی جائے نا تو اس چوری کے پیچھے ایک راز ہے، اس چوری کے پیچھے ایک سازش ہے، اس چوری کے پیچھے ایک بڑی عجیب قسم کی سوچ ہے. وہ سوچ کیا ہے کہ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضور کو جو تیز بخار ہوا تھا وہ سفر کے مہینے میں ہوا تھا. 13 دن حضور سفر کے مہینے میں بخار کی شدت حضور کے اوپر ہوئی تھی. 13 دن. اور انہی 13 دنوں سے کچھ جاہل لوگوں نے 13 تیزی کا عقیدہ گھڑ لیا کہ سفر کے 13 دن منحوس ہے کہ حضور کو تیز بخار ہوا تھا. وہ ایک الگ عقیدہ ہے یا الگ غلط سوچ ہے، اس کو چھوڑیں. لیکن جب سفر کا آخری بدھ آیا، سفر کے آخری بدھ جو خیبر کے یہودی تھے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک شکست دی تھی اور حضرت علی المرتضیٰ کی جو تلوار ذوالفقار ہے وہ ہوا میں لہرائی تھی اور مرحب کو چیر کے رکھ دیا تھا، جس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. اور رات کو حضور نے فرمایا تھا کہ صبح جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. وہ خیبر کے جو یہودی تھے ان کو تو بڑی تکلیف تھی کیونکہ بڑا قلعہ ان کا فتح ہوا اور وہ سارے معاہد بن گئے، پھر ذمہ بن گئے. انہوں نے معاہدہ کیا اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ، پھر وہ ٹیکس دے کے جزیہ دے کے رہتے تھے. ان کو سب سے زیادہ تکلیف تھی. تو جب انہیں پتہ چلا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے اور بڑی شدت کے ساتھ ہے تو وہ بدھ کا دن تھا. بدھ کے دن سفر کے آخری بدھ کو انتہائی تیز بخار ہوا. اتنا تیز بخار تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی بھر کسی شخص کے جسم سے اتنا پسینہ نکلتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکل رہا تھا. تو یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ اس حد تک بخار کی شدت ہے تو انہوں نے خوشیاں منائی تھیں. اب ان کے خوشیوں منانے کا جو انداز تھا وہ اس وقت کے طریقے کے مطابق کھانے کھلائے تھے یا مٹھائیاں بانٹی تھی یا کوئی ناچ بھنگڑا کیا تھا. جو بھی کیا تھا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کے جو رسول ہیں وہ اتنے شدید بیمار ہو گئے اور شاید اسی بیماری کی کمزوری کو وہ برداشت نہ کر سکے اور دنیا سے چلے جائیں. لیکن ہمارے ہاں وہ بات چلتی چلتی کس طرح پہنچ گئی کہ جو سفر کا آخری بدھ ہے اس بدھ کو چوری بنانی ہے کیونکہ یہ مہینہ نوست والا ہے. نوست والے مہینے سے چھٹکارے کے لیے ہم نے اس چوری کو تقسیم کرنا ہے. اور کتنی ایسی چیزیں ہیں دوستو جو قابل گرفت ہیں. اس لیے میں آج کے اس خطبہ کے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ دینی طور پہ کسی چیز کو اپنائیں یا اپنانے لگیں یا کسی چیز کو پسند کریں یا کوئی کام کرنے لگے اور اس کو آپ دین کے لبادے میں کرنے لگیں، دین کی چھتری کے نیچے کرنے لگیں یا اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ سٹیکر دین کا لگانا چاہیں، آپ کہیں کہ یہ میرا مذہب ہے، تو پھر کم از کم اس کو یا خود سٹڈی کریں، پڑھیں، اس کے بارے میں کچھ سرچ کریں یا کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لیں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں کیا اس کی کوئی حقیقت ہے. اگر آپ کو حقیقت اور اصلیت ملے تو اس کو اپنا عقیدہ بنائیں، اس کو اپنا دین سمجھیں، اس کو اپنا مذہب بنائیں. سنی سنائی باتیں اور انہی سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے ایسے ہی اپنا مذہب بنا لینا، ایسے ہی اپنا عقیدہ بنا لینا، یہ اسلام کے شایان شان نہیں ہے. مسلمان پڑھا لکھا ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، صاحب کردار ہوتا ہے، صاحب تحقیق ہوتا ہے، صاحب جستجو ہوتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے. اس کا عقل، اس کا شعور اور دماغ اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس کو تسلیم کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا انسان بنائے قیامت کے دن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.